فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرمایا وَقُلْ، اور اے محبوب آپ فرما دو، انی بے شک میں، انا النذیر المبین، نذیر میں ڈر سنانے والا ہوں، مبین کھلا واضح، کما جیسے انزلنا ہم نے نازل کیا اپنے عذاب کو علی المقتسمین ان پر جنہوں نے کتاب کو تقسیم کر دیا یا جو کتاب کو تقسیم کرنے والے تھے، الذین وہ لوگ جعلوا القرآن جنہوں نے بنا لیا قرآن کو عِضِینَ ٹکڑے ٹکڑے، فوربک تو پس اے محبوب آپ کے رب کی قسم، لنسألنہم ہم ضرور سوال کریں گے، اجمعین ان سب سے، اما اس کے متعلق، کانو جو کچھ وہ تھے، یعملون عمل کرتے۔ چند آیت بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات سونے اللہ کا نام لیجئے، کہیے سبحان اللہ۔ کل کی آیت مطالعہ جو تلاوت کی تھی، ان آیت مطالعہ کا لب لباب، کل کی آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے حکم فرما کر امت کو اس کا حکم ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو، دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو۔ فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اگرچہ بظاہر یہ حکم سرکار کو ہو رہا تھا کیونکہ وہی آپ کے ذریعے آئی ہے، کسی اور کے ذریعے تو نہیں آئی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ کل میں نے اس پر آپ کو دلائل بھی دیے تھے جو اس آیت کا حقیقی معنی بتاتی تھی۔ رب نے فرمایا اے محبوب آپ کی آنکھیں ان کے مال و دولت کی طرف نہ اٹھیں، اس فائدے کی عارضی فائدے کی طرف نہ اٹھیں جو فائدہ ہم نے ان کو عطا کیا ہے۔ کوئی کہے میں تو پیدا ہی ہوا اور میرے منہ میں تو چمچ سونے کا ہے، آپ کیسے کہتے ہو کہ یہ تھوڑے دیر کا فائدہ ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے، آپ 200 سال زندگی جی لیجئے، آپ 1000 سال زندگی جی لیجئے، آپ 4000 سال زندگی جی لیجئے، آخر فائدہ جب منقطع ہو جائے تو گویا فائدہ وہ فائدہ نہیں، ایسے نہ ایک نہ ایک دن یہ فائدہ ختم ہو جانا ہے۔ آج اگر حسن ہے تو کل نہیں ہے، آج اگر جوانی میں بندہ حیوان بن گیا ہے تو یہ حیوانی ختم ہو جانی ہے اس کی۔ جناب من اگر آج انسان جوانی میں سمجھتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، زندگی اسی کا نام ہے، تو یہ زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے متعنا الی ما متعنا به ازواجا منہم، فرمایا ان میں سے ہم نے جو بعض کافروں کے گروہوں کو مال و دولت کے انبار دیے ہیں، تو اے محبوب آپ کی نگاہ ان کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ یہ حکم سرکار کو تھا، لیکن میں نے آپ کی خدمت میں سرکار کی احادیث پیش کی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے اور حضور کیا کر گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم رب نے کیا کیا دیا اور حضور نے کیا اختیار کر لیا۔ اللہ نے کہا آپ کے لیے سونے کے پہاڑ بنا دے، تو سرکار فرمایا نہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، اصحاب کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز پڑھائی، غالباً ظہر کی نماز تھی، سرکار نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے۔ سنیے گا ذرا، جلدی گھر تشریف لے گئے اور پھر سرکار واپس جلدی تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام پر یہ بات بڑی سخت گزری کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جلدی اپنے در دولت تشریف لے گئے اور جلدی پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا تم سوچ رہے ہوگے کہ میں جلدی کیوں گیا اور جلدی کیوں واپس آ گیا۔ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا موجود ہے جو خرچ کرنے سے رہ گیا۔ اب بتلائیے، سونا ایک قیمتی چیز ہے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی جاہو جلا اور دنیا کے اس فائدے کے لیے حریص ہوتے تو پھر اس کو چھپاتے، پھر اپنے پاس رکھتے۔ جناب من سرکار فرمایا میں گیا، میں نے اس کو خرچ کیا اور پھر میں واپس آیا۔ یعنی جو اپنے گھر میں ایک سونے کی ڈلی تک نہ رہنے دے، ایک قیمتی چیز سونا اس دنیا میں ہماری نظروں میں، ہم کیونکہ دنیا دار ہیں، ہماری نظروں میں بڑا قیمتی ہے، تو چاہیے تھا اپنا ہے پڑا رہے چھپائے رکھتے، لیکن نہیں، وہ بھی خرچ کرے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا بہت سا بحرین سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھیجے گئے، اور وہ تحفے جو تھے، وہ جو مال آپ کے پاس آیا ہدیہ ہو کر آیا، تو وہ جتنے آپ کو تحائف اب تک ملے تھے ان میں سب سے زیادہ تھا، اور وہ تحائف بھی اعلیٰ قسم تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ان تمام تحائف کو مسجد میں ڈھیر لگا دو، تاکہ دنیا بھی دیکھ لے کہ میں ہوں کون اور میں کرتا کیا ہوں۔ توجہ ہے صحیح ہے؟ یہ ساری باتیں ہمارے لیے، یہ باتیں سرکار کی تو شان ہے اور حضور کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم نے وہی کام کرنا ہے۔ تو جناب ڈھیر لگا دیا سونے کا، جب سونے کا ڈھیر لگا دیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، تو سرکار نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ اس کی طرف چیز آپ کی ہے، ملکیت آپ کی ہے، کسی کو جرت نہیں کہ لے لے اس میں سے، آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہ ہوئے۔ سرکار نے نماز پڑھائی، پھر نماز پڑھانے کے بعد ساتھ ہی مسجد میں جمع تھے، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال تقسیم کر دیا۔ جی اگر دنیا کے حریص ہوتے پھر تو آپ کے لیے تو بہت کچھ ہوتا، لیکن حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں ایک دن روزہ رکھوں، ایک دن افطار کروں، یعنی ایک دن کھاؤں اور ایک دن، جس دن میں روزہ رکھوں اس دن عاجزی اختیار کروں، اور جس دن میں کھاؤں اس دن شکر اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مان کو یوں سمجھ لیجیے گا، ولا تحزن علیہم، اے محبوب غلاموں سے کہو ان کافروں کے مالوں کو دیکھ کر گھبرا نہ جائیں، نہ گھبرا جائیں دنیا داروں کو دیکھ کر کہ ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ۔ اور سنو میرے آقا فرمایا میرا ایک غریب امتی میرے امیر امتی سے 50,000 سال کے آدھے دن میں سے پہلے جنت میں داخل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے اپنے رحمت کے ہاتھوں کو بلند کر دیجیے، ان کو اپنی دامن رحمت میں چھپائیے، ان کو غیروں کی طرف نہ جائیے۔ یہی تو بات سچی ہوئی نا، اللہ نے کہا محبوبہ چھپا لے اپنی امت کو، حضور نے عرض کی مولا چھپا رہا ہوں، اسی لیے تو 1400 سال گزر گئے ہیں، بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں اس امت کو مٹانے کے لیے، لیکن یہ دین ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ آتا ہے۔ ایسے اللہ اکبر۔ فرمایا وَقُلْ، اے محبوب آپ فرماؤ، انی بے شک میں انا النذیر المبین، میں واضح ڈر سنانے والا ہوں، اور میں ڈر سنانے میں کبھی بھی تامل کرنے والا نہیں ہوں، یعنی بات کو کسی ہیلے سے روکنے والا نہیں ہوں، جو رب نے مجھے حکم دیا ہے وہ میں سنا رہا ہوں، کما انزلنا علی المقتسمین۔ فرمایا آپ کہیے میں ڈر سنانے والا ہوں اور ان پر عذاب آنے والا ہے، کن پر؟ علی المقتسمین، فرمایا جنہوں نے جو ہے قرآن کو تقسیم کر دیا۔ اس کی کچھ تفاسیر ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اسی لیے میں نے آپ کو آج دعوت دی ہے کہ آپ درس قرآن میں بیٹھیں۔ میرے آقا کی شان دیکھیے، ولید بن مغیرہ نے 14 لوگوں کو حج کے موقع پر منتخب کیا جو اس کے خاص حوالی تھے، ان 14 لوگوں کو اس نے منتخب کیا، اس نے کہا حج کا موقع آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ پھر کوئی چاند کو ٹکڑے کر دے، ایسا پھر یہ اشارہ کر دے، کسی چاند کو ٹکڑے کر دے، کسی بکری کے بچے کی طرف اشارہ کر دے، وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے، کہیں ایسا نہ ہو اس سے کہہ دیں کہ جناب درختوں کو چلا، یہ چلا نہ دے، کہیں پتھروں کو کلمے نہ پڑھا دے۔ بھئی تم کیا کرو، مکہ میں آنے والے جتنے راستے ہیں، 14 راستے اس زمانے میں تھے، اس نے ان 14 راستوں پر جو ہے بندے کھڑے کر دیے، اور ان سے کہا اگر کوئی تم سے، کیونکہ ہم نے بہت چھپایا ہے،
ہم نے ان کو بہت دبایا ہے، ان کو بہت چھپایا ہے، لیکن یاد رکھیے اگر کستوری کی مثال عرض کر رہا ہوں، ورنہ کمال تو میرے آقا کے بڑے ہیں، میں تو بس اپنے عقل کے مطابق بات کرتا ہوں کہ اگر کستوری کی ڈبیا کو آپ بکسے میں رکھ دیں پورا بکسا معطر ہو جائے گا، اور اللہ کا نبی تو کائنات کا سردار بن کے آیا ہے، تو اس لیے جب وہ آئے تو انہوں نے دبایا کہ ان کی بات بھی کہیں نہ جائے، ان کا نام بھی کوئی نہ لے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کسی کو نہیں بتانا، یہ الٹا اپنی نامرادی کے جو مقدر تھے وہ خود جگا رہے تھے، یعنی اپنی بدبختی خود سر لے رہے تھے جناب۔ الٹا ایک یوں ہی ہے نا، سمجھ لیجیے ایک بندے کو بدنام کرنا ہے، اس کا اب جب آپ نام لیتے جائیں گے ظاہری بات ہے کچھ تو سوچیں گے یار کوئی کمال ہے تو صحیح، بندے خام خواہ میں ایسی باتیں کیے جا رہے ہیں فلاں کے بنے، حقیقت کچھ آپ کچھ میرے ہم نوا بن جائیں گے، کچھ کسی اس کے بھی تو بنیں گے نا، سنیں گے بندے کو تو سنیں، سارے بندے ایک جیسے تو نہیں۔ اس نے سارے رستوں پہ کھڑے کر دیے کہ کسی کو نہیں کہنا، اور خود ولید بن مغیرہ یہ جو لاگتی تھا یہ کعبہ کے پاس کھڑا ہو گیا، دروازے کے پاس، اور انہوں جو بھی آتا انہوں نے کہا کیا کہنا ہے، بھید تو رے کہنا کیا ہے، اس نے کہا کوئی کسی کو کہنا وہ ساحر ہے، کسی کو کہنا وہ مجنون ہے، کسی کو کہنا وہ کاہن ہے، یعنی یوں ہی کہتے جانا، ان کے عیب بتاتے جانا، ان کے کیا کرنا صحیح، عیب بتاتے جانا، عیب نقص بتانا ان میں، اچھی بات نہ بتانا، اور میں یہاں دروازے پہ کھڑا ہوں، جو بھی آتا ادھر سے سن کے تو وہ پھر ادھر آتا تو کہتا، خود سے پوچھتے ہاں بھائی ولید بن مغیرہ تو مکے کا سردار ہے، سنا تیرے وہاں لوگ کھڑے ہیں وہ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ محمد نام کا ایسے جوان ہے وہ ایسے ایسی باتیں کرتا ہے تو تم نے اس کو سہارا کیا، وہ کہتا ہاں وہ سارے سچ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ بات سرکار کے پیٹھ پیچھے آپس میں مشورہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے اپنے ساتھ جو اس کے حواری تھے، اس کے دوست تھے، ابو جہل ہو گیا، عتبہ ہو گیا، شیبہ ہو گیا، نضر بن حارث ہو گیا اور نضر بن حجاج ہو گیا اور ابو الجنتری بختری ہو گیا، ایسے اس کے جو خاص مکے کا پورا گروپ تھا جناب، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت صرف ابو جہل نہیں تھا، ابو جہل تو ان کا سردار تھا، اور ان میں سب بڑا سردار جو ہے ولید بن مغیرہ تھا، جس کی مذمت میں اللہ نے بار بار قرآن نازل کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حرامی کہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ گروپ تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں تلا رہتا تھا، کوئی موقع نہیں جانے دے، بس بناؤ بات اور پھیلاؤ بات، جناب من اس نے ارادہ کیا ان تمام نے مل کر، ان کا جو ولید بن مغیرہ تھا یہ سردار تھا، اس نے کہا کہ تم جو ہے سارے مل جاؤ، ہم مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تیسری اس کی روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین۔ کافروں نے کیا کیا، سرکار کا بھی مذاق اڑاتے، قرآن کا بھی مذاق اڑاتے۔ وہ کیا کرتے، جب کوئی صورت نازل ہوتی تو مذاق کے طور پہ کہتے، آپس میں ٹھٹھا کرتے، کہتے فلانی صورت تیری، فلانی صورت تیری، فلانی صورت میری، یعنی قرآن کو وہ تقسیم کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ کو قرآن کا بعض حصہ یعنی بے ادبی کرنے کو اتنا ناپسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدائد اور ان کے لیے مذمت کے لیے قرآن نازل کیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ یہ روایت اہل کتاب یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنے کتابوں کے بعض حصے کو مانا اور بعض حصے کو رد کر دیا، چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں ان لوگوں کا بھی رد ہے، اللہ معاف فرمائے، کہتے اپنے آپ کو محمدی ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض الزام لگاتے ہیں کہ علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق 2 صورتیں نازل ہوئیں جو 10 سپاروں پر متعلق تھیں، ایک صورت بی بی فاطمہ کے نام کی تھی، ایک صورت علی تھی، ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کے آگ لگا۔ بتلائیے یہ قرآن پر الزام ہے کہ نہیں، سمجھو کیا نہیں پڑھی، یہ قرآن پر الزام ہے کہ نہیں، کیا اللہ نے قرآن کی ہم پڑھنی ہے کہ ادھر کہتے ہیں جی قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، کیا خیال ہے جس کی حفاظت خدا کر رہا ہو کیا وہ جل جائے گا؟ نہیں جلے گا نا سرکار، نہیں جل سکتا، تو اس کا مطلب ہے وہ جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ قرآن پہ جھوٹ بول رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ جھوٹ بول رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جھوٹ بول رہا ہے، جو اللہ کے ذات پہ جھوٹ بولے اللہ کہتا ہے فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ اکبر۔ تو جناب
کما انزلنا علی المقتسمین، فرمایا ان پر جیسا عذاب ان پر آیا، کیوں پھر اللہ تعالیٰ نے ان یہ جو 14 تھے نا ان کو پکڑا اللہ پاک اور یہ تباہ و برباد ہوئے اور بڑی بری موت مرے سارے کے سارے جتنے تھے، جنہوں نے قتل کے ارادے کیے وہ بھی سارے، مرنا تو سب نے تھا لیکن وہ بڑی بری موت مرے، ہلکان ہو کر مرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اللہ پاک نے الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اس سے مراد وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ سورت تیری اور یہ سورت میری۔ فرمایا فوربک لنسألنہم اجمعین، فرمایا اے محبوب تیرے رب کی قسم۔ انداز محبت دیکھیے کہ جناب من بات کچھ بھی کر، لیکن اللہ اپنے محبوب کے ساتھ جیسے پیچھے کہا تھا لعمرو کا آپ کی زندگی حیاتی کی قسم، یہاں فرمایا اے محبوب تیرے رب کی، رب تو سب کا ہی رب ہے، فرمایا میں سب کا ہی رب ہوں پر میں پہچان اپنے مصطفیٰ سے کرواتا ہوں، جو انہیں مانتا ہے انہیں میں انہیں جانتا ہوں، ورنہ جو ان کو نہیں مانتا میں اسے نہیں جانتا۔ اللہ حضرت نے کیا خوب کہا، انہوں نے کہا تمہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کم، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرمایا فوربک لنسألنہم اجمعین، فرمایا اے محبوب آپ کے رب کی قسم آپ کا رب ان سے ضرور سوال کرے گا اور ان سب سے سوال کرے گا۔ آئیے میں حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، توجہ ہو تو ذرا کہو سبحان اللہ۔ سوال کافر سے بھی ہونا ہے اور سوال مومن سے بھی ہونا ہے، لیکن ذرا یاد رکھیے بات کچھ بڑی تھوڑی سمجھنے والی ہے اور ذرا توجہ والی بات ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ، ذرا گونج پڑ جائے لا الہ لا الہ الا اللہ، سرکار نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت گیا۔ وہ کہاں گیا صحیح؟ وہ جنت میں گیا۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص، یہ تو اخلاص ہے نا لا الہ الا اللہ، اخلاص کا معیار کیا ہے؟ سرکار اخلاص کا معیار کیا ہے؟ سنو صرف کلمہ پڑھ کے درگزر کرنے والوں ذرا سنو میری بات کو، میرے آقا کا فرمان سنو، جناب من یہ بات رلا دینے والی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اخلاص کا معیار کیا ہے؟ ہم تو کلمہ پڑھ کے خوش ہوئے کھڑے ہیں، ہمارے لیے نماز کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سنا تو کہتے رہے مولوی نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا کام کرنا ہے، ہماری دنیا کہاں جائے گی؟ بھائی جان تو جا تو کر لے جو کچھ کرنا ہے، جانا قبر میں تو نے اکیلا ہے، یہ سن لے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آپ نے فرمایا وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کریں گے تو یہ اخلاص ہو۔ اور سنیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کیا ہے جو شخص بھی، سرکار نے فرمایا میری امت میں سے میرے پاس لا الہ الا اللہ لے کر آئے گا، فرمایا حالانکہ اس نے اس توحید کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، تو فرمایا کوئی اور چیز نہیں ملائی ہوگی تو میں جنت واجب کر دوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، توجہ کہنی آتا نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا چیز ملائے گا؟ جیسے اخلاص کی بات آئی، سننا بھائیو سننا بڑی بات ہے۔ فرمایا دنیا کی حرص کرنا، دنیا لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے لیکن دل دنیا کے پاس۔ اب بتلائیے ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ میں اپنا محاسبہ کروں، میں کہاں بیٹھا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرے کلمہ کے ساتھ کتنا میں مخلص ہوں؟ میرا کلمہ ہے نا، آپ کا نہیں، آپ کا اپنا ہے، میرا اپنا ہے۔ آپ اپنا پڑھ رہے ہیں، میں اپنا پڑھ رہا ہوں، آپ کی قبر میری قبر ایک نہیں ہے، آپ کی قبر اپنی ہے۔ سنیے میرے آقا نے فرمایا دنیا کی حرص، دنیا کا جمع کرنا اور دنیا کی وجہ سے منع کر دینا۔ ہائے دنیا مال میرے پاس ہے کوئی مانگنا نہیں، چل بھائی دیکھو کیا مال دی لوڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبیوں کی طرح باتیں کریں گے، دالی سن گے نا تو اوے وے لکسی بڑے عالم بیٹے تے بھاویں کشن ہوے ہیں، وہ نبیوں کی طرح باتیں کریں گے اور ظالموں کی طرح عمل کریں گے۔ باتیں بڑی سونی کریں گے، جب عمل کی باری آئے گی اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بھائیو میں تو یہ حدیث پڑھ کے ڈرا بیٹھا ہوں، ہمارا بنے گا کیا؟ ہم تو صرف کلمہ پہ تکیہ کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ بندوں کو اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے جب تک وہ دنیا کو دین پر ترجیح نہ دیں۔ اگر وہ دنیا کو ترجیح دینے لگ جائیں دین پر، یعنی کہ دنیا ہماری ٹھیک ہے، دین جو ہونا ہے ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، پھر جو کہیں گے تو فرمایا وہ کلمہ ان پر رد کر دیا جائے، ان پر
رد کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹے ہو، پڑھتے کلمہ ہو، کہتے ہاں لیتے ہمارا نام ہو، اور عمل ہمارے حکم کے خلاف کرتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ مسلمان سے سوال پوچھا جائے گا، کافر کے بارے میں اختلاف ہے، اللہ اس سے سوال کرے گا کہ نہیں۔ بعض قرآن کی بعض آیات کہتی ہیں کہ ان سے سوال نہیں ہوگا، اور بعض آیات کہتے ہیں کہ ان سے سوال ہوگا۔ تو اس کی تطبیق یہ ہے کہ قیامت کے بعد حصوں میں سوال نہیں کرے گا، اللہ پوچھے گا نہیں مخلوق کو، دیکھا گا نہیں، پھر میرے آقا سر سدے میں رکھ دیں گے، کہیں گے مولا مہربانی فرما، بندے تیرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ رب فرمائے گا اب سوال کیا جائے گا، ہم ربک لنسألنہم اجمعین اما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے تھے ضرور پوچھے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔